اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فضائل علی کے سلسلے میں 7ویں مجلس بیان کر رہے ہیں، اور یہ ہے آیت مباہلہ، جس میں کہا گیا تھا کہ تم لے آؤ اپنے بیٹوں کو، تم لے آؤ اپنی عورتوں کو، اور تم اپنے نفس کو لے آؤ، اور جو حق پر ہوگا وہی کامیاب ہوگا، دوسرا ہلاک ہو جائے گا۔ تو یہ آیت جب آئی ہے اور عیسائی کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے اور تسلیم نہیں کر رہے تھے، اور پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتایا اور مباہلہ کی دعوت دی ہے، تو وہ ایک بڑے عالم سے میں بات کریں گے اور پھر ہم آپ کو جواب دے دیں گے۔ تو اس کے لیے پھر تو وہ جو ان کا بڑا تھا، اس نے انہیں کہا کہ عیسائیوں، ہم جان چکے ہیں کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرسل ہیں، اگر ان سے مباہلہ کریں گے تو سارے مارے جائیں گے، اور اگر تم نے ابھی نصرانیت پر رہنا ہے تو پھر مباہلہ نہ کرنا چھوڑ دو اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ اس طرح سے یہ جو ہم نے آیت اور یہ جو ہم نے تفسیر یہ بیان کی ہے، یہ دعوت اسلامی والوں کی ہے۔ تو کیونکہ ہمارے نزدیک تو ہمیں تو پتہ ہے، جو اہل تشیع ہیں، جو 12 ائمہ کرام کو ماننے والے ہیں، ان کو تو سب معلوم ہے، لیکن ہم یہ اہل سنت و جماعت کی طرف سے یہ چیزیں اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ تاکہ کسی جو ہمارے لوگ جو جانتے نہیں ہیں وہ جان جائیں گے کہ اہل سنت کے اندر بھی ایسے علماء پڑے ہیں جو کہ اہل بیت کو بہت زیادہ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں ان کے ہاں بڑی محبت پائی جاتی ہے۔ اور لیکن یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا نا، جب تفسیر کرتے ہیں، آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، تھوڑی سی اس کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ جی بس وہ بیان کرنا ان کا جو ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، یعنی بیان کرنے میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ ڈنڈی مارنا آپ سب کو معلوم ہوتا ہے کہ ڈنڈی مارنا کیا ہوتا ہے۔ ڈنڈی مارنا یہ ہوتا ہے کہ جو صحیح بات ہے کر تو دینی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس کو کسی اور پیرائے میں کیا جاتا ہے۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹوں یعنی حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام اور اپنی دختر نیک اختر بھی فاطمہ الزہرا کو لے گئے اور ساتھ علی المرتضیٰ کو لے گئے لفظ کے بطور، تو آپ نے جب کہا تھا کہ بھئی اے میرے اہل بیت، اگر میں کوئی دعا مانگوں گا تو آپ سب نے آمین کہہ دینا ہے۔ تو جب نجران کا جو سب سے بڑا پادری تھا، اس نے کہا کہ پھر اب دیکھا ہے، تو پھر اس نے اپنی جماعت نصارہ کو کہہ دیا ہے کہ بھائی آپ چلے جاؤ، یہ لگتا ہے کہ یہ نبی جو ہیں بالکل سچے لگ رہے ہیں مجھے۔ پھر وہ آئمہ اشارے کرنے لگ گئے اور کہنے لگے مباہلہ تو ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں تھا مباہلے کے بارے میں، اور پھر وہ وہاں سے چلے گئے اور پھر کہا کہ ہم آپ کو جزیہ دے دیتے ہیں۔ تو یہ جناب اس طرح سے یہ واقعہ بیان ہوا ہے، لیکن بات تو وہی ہے، جو مین مقصد ہے کہ اس میں علی موجود ہیں، فاطمہ موجود ہیں، علی حسن اور حسین موجود ہے، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ اور جب وہ چلے گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ بھی دیکھیں
میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر نجران والے اگر مباہلہ کر لیتے تو ان کو پر عذاب بہت ہی آنے والا تھا، اور وہ بندر بن جاتے یا سور بن جاتے یا ان کی شکل مسخ ہو جاتی اور وہاں جنگل میں آگ لگ جاتی اور وہاں رہنے والے سارے انسان پرندے سب، اور 1 سال کے اندر اندر سب ہلاک ہو جاتے۔ اب یہاں دیکھیں کہ رسول پاک کی رسالت کی گواہی دینے کے لیے کون آیا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام۔ اور کون آیا ہے؟ حضرت امام حسن علیہ السلام۔ اور کون آیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام۔ یہ جائے کہ وہ بہت ہی چھوٹے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کے نزدیک ان کی گواہی معتبر تھی، اور بی بی فاطمہ آئی ہیں۔ اور جس طرح سے بہت سے تفاسیر کرنے والے کہتے ہیں کہ جب نا کی جگہ جو ہے حسن حسین تھے، اور نسانا و نساکم کی جگہ جو مراد ہے وہ بی فاطمہ سلام اللہ علیہ ہیں۔ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وعلیہ وسلم نہیں لکھا انہوں نے، آدھا درود لکھا ہے۔ مان گئے ہیں پر کہتے ہیں نا کہ ایسا ماننا ان کے ایمان کو کمزور ہی کر دے گا۔ اسے آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ اور سب لوگ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے قرآن کریم کے اندر آئی ہے، یہ حضرت علی علیہ السلام کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ آپ غور کریں مباہلہ کیا ہوتا ہے اور مجادلہ کیا ہوتا ہے۔ مجادلے میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا بیانات کرتے ہیں، کوئی کتابوں کے حوالے سمجھ لیں آپ، یا کوئی بحث مباحثہ کرتے ہیں۔ لیکن مباہلہ میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریق آمنے سامنے ہو جاتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت۔ یعنی ایسا معاملہ حق اور باطل کا جو دلائل سے ختم نہ ہو تو اس کے لیے مباہلہ کیا جاتا ہے۔ اس بات کو تمام فریقین اہل سنت جماعت اور اہل تشیع دونوں مانتے ہیں۔ اب یہ پیش ہوا کیوں اور یہ شان نزول کیا ہے، تو یہ بات یہ تھی، وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہتے ہیں یا خود ہی اسے اللہ ہی کہہ دیتے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا بھی تو مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو پہلے ہی اسلام والے ہیں۔ تو رسول پاک نے کہا کہ تم تو اللہ کی اولاد مانتے ہو، یہ تو شرک ہے، لیکن اس طرح سے وہ نہیں مانے۔ اب قرآن کے اندر تو عیسیٰ کو بڑا ہی نیک پاک متقی بندہ بتایا گیا تھا، نبی بنایا گیا تھا، لیکن وہ ان کا عقیدہ جو تھا کہ وہ 2 میں سے تیسرا کہتے تھے اسے۔ تو پھر اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ انہیں مباہلہ کی دعوت دیں۔ اب اگر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تو انہوں نے پوری بات بیان کی کہ تم آ جاؤ، پھر جو سچا ہے وہ مباہلہ کر لے، جو جھوٹا ہے اسے اللہ ہلاک کر دے۔
اور رسول پاک نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ لوگ نہیں آئیں گے، نہیں آمادہ ہوں گے، وہ مقابلے پر ہی نہیں آئیں گے۔ اور باقی لوگ تو نہیں آئے تھے، لیکن اگر وہ جو اس وقت بات چیت کرنے کے لیے آئے تھے، اگر وہ بھی نہ مانتے، موبائل کے لیے تیار ہو جاتے، تو کہتے ہیں کہ وہ بھی نیست و نابود ہو جاتے۔ تو یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا۔ مطلب مباہلہ یعنی دو فریق ہے، حق اور باطل کی جب جنگ ہوتی ہے تو وہ اپنے بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو ہم میں سے فریق جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو اور وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے زمخشری جو ہے وہ اپنی ان کی تفسیر الکشاف، وہ بھی عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نقل کرتے ہیں کہ جب مباہلہ کا دن تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ ان کی ابا کاندھوں پر ڈالی ہوئی تھی، اور پھر امام حسن ہے تو آپ نے انہیں اپنی ابا میں لے لیا، اور پھر اس کے امام حسین ہے انہیں بھی اپنی ابا میں لے لیا، اور اس کے بعد میں فاطمہ بھی آئیں تو ان کو بھی ابا میں لے لیا، اور بعد میں علی علیہ السلام آئے تو ان کو بھی اپنی ابا میں لے لیا۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو یہ بی بی عائشہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ مروی ہے، یعنی زمخشری جو ہے ان کی تفسیر ہے الکشاف، یہ اہل سنت کے بڑے عالم ہیں۔ یعنی اللہ کا بس یہ ارادہ ہے کہ تم اہل بیت سے ہر پلیدی اور گناہ کو دور کر دے، جیسا کہ دور کرنے کا حق ہے۔ اب یہ جو زمخشری ہیں، یہ زمخشری جو ہیں یہ بڑے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مباہلہ کے اندر اپنے بیٹوں کو لے کے جانا، خواتین کو لے کے جانا، اس بات کی بین دلیل ہے کہ آپ پر اعتماد تھے اور آپ کو یقین پختہ تھا اور یہ بھی آپ کو یقین تھا کہ آپ کے مخالفین جو ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ اور امام حسن، امام حسین اور حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اور علی علیہ السلام کو شامل کرنے کا یہ سبب یہی تھا کہ یہ سب سے عزیز ترین اہل ہیں، سب سے عزیز ترین اہل ہیں، کیونکہ وہاں جھوٹوں پر لعنت ہونی تھی، اور ان کو تو اللہ تعالی نے کہہ دیا تھا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو رجس سے پاک تھے، یہ جھوٹ سے دور تھے، گناہ سے دور تھے، ہر قسم کے رجس سے دور تھے۔ کون؟ یہ پانچوں نفوس، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سید النساء العالمین، اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، یہ سب لوگ انہیں پنجتن پاک کہتے ہیں۔ اللہ نے تو بار بار گواہی دی ہے کہ یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، جن کے پیچھے اگر ہم ان کی پیروی کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔
اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو پہلے میں کیا کہا تھا؟ ابناء انفسکم، آگے یہ زمشری فرماتے ہیں کہ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ صحابہ کسا کی فضیلت پر یہ آیت پورا اترتی ہے، اور اصحاب کسا کی فضیلت جس سے برتر کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت کو دوسری آیت سے مدد ملتی ہے، لیکن وہ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو کٹ حجتی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے فخر الدین رازی ہیں، بیضاوی ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ ابنانا سے مراد ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے بیٹے سے مراد حسن اور حسین ہیں، اور نسانا سے مراد فاطمۃ الزہرا علیہ السلام، اور انفسنا سے ہمارے نفس اور ہماری جانوں سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہے، یعنی وہ چار افراد جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر پنجتن پاک آل ابا یا صحابہ کسا کو تشکیل دیتے ہیں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ زمخشری ہے، فخر الدین رازی ہے، بیضاوی ہے۔ تو یہ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ آیت تطہیر اس آیت مبارکہ کے بعد نازل ہوئی، یہ ان کی تعظیم اور ان کی تعریف و تشریح اور تاکید کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اہل سنت نے اپنی بہت سی کتابوں میں لکھا ہے فَمَنْ حَجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنْ عِلْمٍ، اور جب آپ کے پاس علم آ گیا، اور جو بھی آپ سے بحث مباحثہ کرے، کٹ حجتی کرے، تو پھر کیا کہنا ہے؟ حَجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ جَاءَكَ، حجہ کا کٹ حجتی کرنا کہتے ہیں، یعنی نہ ماننا کسی سمجھ لو۔ تو پھر اللہ نے کہا تھا فَقُلْ، انہیں کہہ دو تعالوا ندعو ابنانا، کہ لے آؤ تم اپنے بیٹے، ابناکم ہم اپنے لے آتے ہیں، ونسانا تم اپنی عورتیں لے آؤ، ونساکم ہم اپنے لے آتے، ہم اپنی لے آتے ہیں تم اپنی لے آؤ، انفسنا ہم اپنے نفوس لے آتے ہیں، وانفسکم تم اپنے لے آؤ، اور پھر ثم پھر نبتہل فنجعل، لعنت اللہ ہے، لعنت کریں گے اللہ کی علی الکاذبین، جو جھوٹے ہیں۔ یہ سورت جو ہے آل عمران کی ہے، اور آیت نمبر 61 ہے۔ ابنانا پہلا یعنی ہمارے بیٹے، نسانا ہماری عورتیں یا بیٹیاں۔ اسی طرح سے جب معاویہ نے سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ علی علیہ السلام پر شب و شتم کیوں نہیں کرتا، تو سعد بن ابی وقاص نے کہا تھا، دلائل پیش کیے تھے آل عمران کی آیت کا حوالہ دیا تھا کہ یہ علی علیہ السلام کے حق میں نازل ہونے والی آیت ہے، میں کس طرح سے ان کو برا کہہ دوں۔ دیکھیے صحابہ کرام، ہم کسی اصحاب پر ایسے ہی کسی کو برا نہیں کہتے، اگر اس نے کچھ برا کیا ہوگا تو اسے برا کہیں گے،
یہاں پر معاویہ جو ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو برا بھلا کہنے کا حکم دے رہا ہے، اور اشک وہی سعد بن نبی وقاص کے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیسے انہیں برا کہہ دوں، کہ یہ ایت ان پر حضرت علی علیہ السلام کی رسول پاک کے نفس کے بطور پیش ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح سے مسلم نیشاپوری نے صحیح مسلم میں نقل کیا ہے، تو سعد نے کہا تھا کہ جب تک مجھے 3 چیزیں یاد ہوں گی کبھی بھی ان پر سب و شتم نہیں کروں گا۔ واہ، تو ایسی باتیں بھی ہوتی رہی ہیں جناب۔ یعنی یہ مسلم صحیح مسلم کے اندر مسلم نیشاپوری نے صحیح مسلم میں نقل کی۔ جس بندے کے اندر تھوڑی سی بھی عقل ہوگی، تھوڑا سا شعور ہوگا، وہ حق بات کو آسانی سے پہچان لے گا، اور جو کاٹ حجتی کرے اس نے کیسے وہ حق کو پہچان سکتا ہے۔ تو جب یہ آیت آئی تھی آیت موبائل آئی تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو، یعنی امام حسن علیہ السلام کو، حسین علیہ السلام کو، علی علیہ السلام کو، فاطمہ الزہرا علیہ السلام علیہ کو بلایا تھا اور کہا تھا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، جو ان سے پیار کرے گا تو ان سے پیار کر، جو ان سے بغض رکھے تو ان پر لعنت کر، تو ان کو نیست کر دے۔ یعنی جو دشمن اہل بیت ہوگا وہ دشمن رسول ہوگا، جو دشمن رسول ہوگا وہ دشمن اللہ ہوگا۔ اس طرح صحیح مسلم میں مسلم بن الحجاج ابو حسین القشیری النیساپوری، دار النشر، دار الایاس، طراس العربی، دار آیاس طراز العربی، بیروت کے اندر جو چھپی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں مسلم میں یہ ہے کہ دعا رسول اللہ علی کو بلایا، یعنی یہاں دعا میں صرف علی کو بلایا ہے، وہ فاطمہ کو بلایا، وہ حسن و حسینہ کو بلایا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن، حسین کے علاوہ کسی اور کو نہیں بلایا۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ مسلم بن الحجاج ابو الحسین القشیری النیساپوری۔ یہاں آپ نے صرف ہستیوں کو بلایا ہے کہ یہ میری اہل بیت ہے، یعنی علی، حسن، حسین، فاطمہ، اور کسی اور بیوی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، نہ حضرت عائشہ کے بارے میں، نہ حضرت حفصہ کے بارے میں۔ یہ علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں
دار عیال تراس العربی. اس طرح سے ابن کثیر دمشقی سلفی نے کہا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مباہلہ کے لیے حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسن اور حضرت حسین علیہ السلام کے ہاتھوں کو پکڑا. یہ کیا ہے؟ تفسیر القرآن العظیم اسماعیل بن عمر بن کثیر الدمشقی، ابو الفضاء، دار النشر، دار الفکر، بیروت سے چھپی ہے. جلد 1 ہے، اس کی صفحہ 371. یہاں بھی کسی اور کے ہاتھ کو نہیں پکڑا. فاخذ بید علی و فاطمہ والحسن والحسین. فاخذ بید، پکڑ لیا، بید علی یعنی علی علیہ السلام کے ہاتھوں کو، فاطمہ کے ہاتھ کو، حسن کے ہاتھ کو، حسین علیہ السلام کے ہاتھ کو. ابن کثیر بھی اچھے خاصے اہل سنت جماعت کے اور سلفی ہیں. ہمیں اس سے نہیں ہے کون کیا ہے، ہمیں اس سے ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کی ہے اور قرآن نے کوئی آیت آئی ہے اور اس کے بعد اس کی عملی تفسیر بھی ہوئی ہے اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی ہوتی ہیں اس کے بارے میں، اور جنہوں نے پھر اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کی، اسلام کے لیے جنگ لڑی، اسلام کے لیے جہاد کیا، اسلام کے لیے اپنا مال و اسباب لٹایا، اللہ تعالیٰ ان کو صلاح دیتا ہے. اسی طرح سے ابن کثیر کہتا ہے کہ قال جابر کہ انفسنا وانفسکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب ہے کہ انفسنا سے مراد ہے امیر المومنین سلام اللہ علیہ، علی علیہ السلام ہے، سلام اللہ علیہ، امیر المومنین علیہ السلام. کہ وہ حضرت کی جان کی مانند رہے، اور ابناء سے مراد امام حسن و امام حسین علیہ السلام ہے، اور نساء سے مراد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. اس طرح ابن کثیر کہتا ہے کہ مستدرک میں یہی روایت نقل ہوئی ہے اور وہ صحیح مسلم کی شرائط کے مطابق صحیح ہے، لیکن انہوں نے اس کو یعنی علماء اہل سنت ہیں انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے. اسی طریقے سے حاکم نشا پوری ہیں جی، اسی روایت کو انہوں نے معرفت العلوم الحدیث میں نقل ایسے کیا ہے. متواتر روایت ابن عباس سے ہے کہ مباہلہ کے دن کیا ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسین علیہ السلام کے ہاتھوں کو پکڑا اور فرمایا اللہ یہ بیٹے بیٹیاں اور ہماری جانیں ہیں، بس تم لوگ بھی اپنے بیٹوں بیٹیوں نفسوں کو لے آؤ، اور پھر ہم ایک دوسرے سے مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کے نام بھیجتے ہیں. وقت تواتر الاخبار فی تفسیر عن عبداللہ بن عباس وغیرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخذ یوم المباہلہ بید علی وحسن وحسین وجعلوا فاطمہ وراہم ثم قال هؤلاء أبناؤنا وأنفسنا ونساؤنا فاعلموا أنفسهم أبناءكم ونساءكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
یعنی حاکم نشا پوری ہیں، انہوں نے پھر اپنی کتاب جو ہے معرفت العلوم الحدیث میں یہ بات نقل کی ہے۔ اب آگے آتے ہیں جی ابراہیم بن محمد بہکی۔ ان سے کسی نے پوچھا ہے کہ صحابہ کرام میں کون سا افضل ہے؟ یہ اہل سنت کی کتابیں، ان کی تفاسیر، ان کی حدیث ہیں، اس سے کسی شیعہ کا متفق ہونا یا نہ ہونا علیحدہ بات ہے، کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے افضل جو ہے حضرت علی علیہ السلام ہے، لیکن ان کی کتب کے اندر ایسا لکھا ہے تو ہم اس کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے علی علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ تو پوچھا کسی نے کہ بھی رسول اللہ پاک کیا صاحب میں سب سے افضل کون ہے؟ تو کہا ابو بکر، عمر، عثمان۔ تو راوی نے کہا کہ پیغمبر کے صاحب کو تو گن کر بتایا ہے، لیکن علی علیہ السلام، علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا۔ جواب دیا کہ تم نے اصحاب کے بارے میں سوال کیا ہے یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے بارے میں؟ تو جواب دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں سوال کیا تھا۔ تو انہوں نے پھر فرمایا جو میں نے بتایا وہ اصحاب کے بارے میں بتایا ہے، حضرت علیہ السلام تو رسول پاک کی جان ہے۔ تو المحاصر المساوی ابراہیم بن محمد البہکی، یہ 320 کے اندر ہے، دار النشر دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان 1420 میں چھپی ہے، اور جلد 1 کا صفحہ 38 پر ہے۔ اسی طرح سے ابو سعید الخادمی نے بریکت محمودیہ میں کہا ہے آیت المبالہ جو یہ ہے، اس سے لأن المراد بالانفس علی، لأن الاخبار الصحیحہ انه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا علیا الی هذا المقام۔ اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہے مبالہ کے اندر جان پیغمبر سے مراد علی ابن ابی طالب ہے، اور صحیح روایتوں سے یہی معلوم ہوتا ہے ہمیں کہ علی علیہ السلام کو ہی بلایا گیا تھا۔ نہیں بلایا گیا تھا تو کون آیا تھا؟ پھر یہ بھی غور کر لیں آپ۔ علی علیہ السلام کے علاوہ اگر کوئی آیا تھا تو اس کا بھی معلوم ہو جائے۔ ہر شخص نے یہ تائید کی ہے کہ مبالہ والے دن حضرت علی علیہ السلام، حضرت حسن علیہ السلام، حضرت حسین علیہ السلام اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہی نبی پاک کے ساتھ تھے، اور کوئی نہیں تھا۔ تو یہ ابراہیم بن محمد البہکی ہے، یعنی کتاب چھپی ہے دارالکتب العلمیہ سے، بیروت سے، لبنان سے۔ اور آگے بھی آپ نے دیکھا تھا کہ زامیشری نے بھی حضرت عائشہ علیہ السلام، حضرت عائشہ تو آیت تطہیر کے بارے میں، جو سورۃ احزاب 33ویں آیت ہے، اس کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب ان سب کو چادر کے نیچے لے لیا
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو عائشہ حضرت عائشہ نے فرمایا یہی ہے ام المومنین حضرت عائشہ نے، الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الاقاویل فی وجوہ التاویل، ابو القاسم محمود بن عمر الزمشری الخوارزمی، کتاب چھپی ہے دار آیات تراث العربی بیروت کے اندر، اور یہ تحقیق کس کی ہے جی؟ عبدالرزاق المہدی، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ 396۔ تو سب لوگ تائید کر رہے، حتیٰ کہ ام المومنین عائشہ حضرت عائشہ بھی اس بات کی تائید کر رہی ہے کہ حدیث قصہ جو ہے وہ صرف اور صرف ان پنجر پاک کے ہی ہے اور کسی کے نہیں، کوئی بیوی اس میں شامل نہیں ہے، کوئی بھی بیوی اس میں شامل نہیں ہے۔ بریکت محمودیہ ابو سعید محمد بن محمد الخادمی، جلد 2 صفحہ 7، الجامع الکبیر ہے، زمخشری نے نقل کیا ہے، یہ اہل سنت جماعت کے معروف مفسر ہیں، سب ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ انہوں نے بھی اسی آیت کی تفسیر یہ کی ہے کہ ابناء و ابناءکم کے بارے میں بحث کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب حسنین علیہ السلام، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سید نساء العالمین، اور حضرت علی علیہ السلام امیر المومنین امام المتقین علیہ السلام، یعنی کہ سب علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر میدان مباہلہ میں لے آئے تھے۔ اور پھر اس کے بعد زمخشری یہ کہتے ہیں یہ آیت مباہلہ اصحاب قصہ کی فضیلت پر سب سے قوی دلیل ہے، اور اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کی حقانیت کی روشن دلیل بھی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے دلیل پیش کرنا چاہتے ہیں، اور جب اپنی صداقت پر گواہ لانا چاہتے ہیں تو یہاں بھی وہ کن کو لے کے آئے ہیں؟ یہاں بھی امیر المومنین علیہ السلام کو لے کر گئے ہیں جو کہ آپ کے بعد جانشین ہیں۔ کیا کہا جی انہوں نے؟ وفی دلیل الشاہد اقوا من علی فضل اصحاب القصہ علیہم السلام وفی برہان واضح علی صحت النبوت النبی۔ یعنی نبوت کو بچانے کے لیے، نبوت کی تصدیق کرنے کے لیے، نبوت کی مدد کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پنجدن پاک کو پیش کیا، یعنی ایک خود اور 4 دوسرے۔ یہاں بیٹا بیٹی جو ہے ایک عام معنوں میں اگر استعمال کرے کوئی کہ جی بیٹوں کو لے کے جانا یا بیٹیوں کو، نہیں بھائی، جنہوں نے کچھ خرچ کیا ہو رسالت پر۔ اب علی علیہ السلام کو دیکھیے، ہر جنگوں کے فاتح علی علیہ السلام ہیں، فتح مکہ مبین کے پہلے جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں وہ علی علیہ السلام فاتح ہوئے ہیں، مرد میدان ہیں۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 4 نفوس کو لے کر گئے تو نجران کے پادری نے کہا تھا کہ اہل نصارہ، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو وسیلہ بنا کر خدا سے دعا کرے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو پہاڑ ہٹ جائے گا، خبردار ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا،
ورنہ رہتی دنیا تک کوئی نشانی نہیں بچے گا۔ وقال اسکب لجران یا معاشر النصارى انی لا ارى وجوها لا شاء الله ان يزيل جبلا من مكانه لا زال له بها فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبكي۔ تو پھر اس کے بعد نجران کے عیسائیوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا یا ابا القاسم، ہم مبالغہ نہیں کرتے لیکن ہم آپ کے دین کو بھی نہیں مانتے، آپ کا دین اپنا، ہمارا دین اپنا۔ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ نجرانی یعنی نصارہ ہم سے مباہلہ کر لیتے تو یہ سارے کے سارے بندر بن جاتے، خنزیر ہو جاتے، اور ان کی پوری وادی جل کر راکھ ہو جاتی، کوئی پرندہ باقی نہیں رہتا، کوئی درخت باقی نہیں رہتا، تمام عیسائی ہلاک ہو جاتے اور آتی دنیا تک کوئی عیسائیت کا وجود ہی برقرار نہ رہتا۔ تو پھر اس بات سے معاشری جو ہے یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو نبی پاک لے گئے جو نبی پاک کے سب سے زیادہ عزیز ترین تھے، اور یہی ہستیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزیز ترین تھیں۔ الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الاقاویل فی وجوہ التاویل، ابو القاسم محمود بن عمر الزحمشری الخوارزمی، متوفی کا ہے جی 538 میں، اور یہ نشر یعنی کہاں سے یہ چھپی ہے؟ دار حیات التراث العربی، بیروت، عبدالرزاق المہدی، جلد 1 صفحہ 396۔ تو سامعین و ناظرین، یہ بات ثابت ہو گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے یہ 4 نفوس ہی کافی ہے، اور انہوں نے ہی بچایا ہے اور ثابت کیا ہے۔ یعنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اپنی صداقت پر گواہ لانا چاہتے ہیں۔ کن کو؟ اصحاب کسا کو۔ کون ہے وہ؟ آپ کی بیٹی ہے، والفاطمات وبنوہا وبالوہا، یعنی ہم فاطمات ابوہا وبالوہا وبنوہا۔ کون ہے وہ؟ فاطمہ ہیں، ان کے والد ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے خامد ہیں۔ تو جب یہ بات ہی ثابت ہوگی کہ یہاں فضیلتوں میں ایک جیسا ہونا مراد ہے، تو یہ پھر شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی جانشین کون ہو سکتا ہے۔ سوائے حضرت علی علیہ السلام، سوائے امام حسن علیہ السلام، سوائے امام حسین علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اور اگر کسی اور کو جانشین بنایا جاتا یا گیا ہے یا بنا دیا ہے، جانشین بنانے سے نہیں بنتے، اللہ بتاتا ہے کون جانشین بنے گا کون نہیں بنے گا۔ رسول پاک نے فرمایا نہیں تھا
کہ یا علی آپ میرے لیے ایسے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام. یا علی تو میرے مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں. یا علی میں جس کا میں مولا ہوں تو اسی کا مولا ہے. جو تجھ سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے کرے گا، جو مجھ سے کرے گا اللہ سے کرے گا. جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہوگا، جو میرا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہوگا. اب یہاں بہت سے لوگ جو ہیں حضرت علیہ السلام کی فضیلت کا انکار کر دیتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ علی نفس پیغمبر ہیں تو نعوذ باللہ یہ ایک توہین ہے. سبحان اللہ جی سبحان اللہ. کہ بھئی وہ اگر نفس پیغمبر ہیں تو پھر ان کی بیٹی شادی کیسے ہو گئی؟ کیا مال ہے جی؟ تو اس کا جواب دیں گے آگے. یعنی نفس رسول، اور بھائی وہاں سارے نفس رسول تھے، کیونکہ انفسکم آیا ہے، انفسانہ اور انفسکم. انفسانہ، اب انفسانہ میں کیا ہے؟ سارے نفس رسول ہیں. حضرت علی بھی ہیں، حضرت فاطمہ بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حضرت حسین بھی ہیں نفس رسول. اگر ابناء کی جا پہ ابناء کو مارا ہے تو وہاں بھی 2 سے زیادہ ہی ہوں گے نا. تو بیٹے ہیں، حالانکہ بیٹی کے بیٹے ہیں امام حسن امام حسین، لیکن قرآن کی روح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ بیٹے بنتے ہیں اللہ کی آنکھ سے، اللہ کے فرمان سے. دیکھو بیٹے ہیں یا نہیں ہیں. اور علی بھی بیٹا بنتے ہیں، بے شک علی کو بھائی بنایا تھا مواخات مدینہ میں. انت علی یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب نفس پیغمبر قرار دیں گے علی کو تو پیغمبر کی بیٹی ان کی بیٹی بھی ہے. کیا بات ہے جی. تو وہ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ یعنی جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا. سامنے اللہ تعالیٰ کہتا نہیں ہے کہ وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، ان کی عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، سمجھتے نہیں، آیات کو سمجھتے نہیں ہیں. بظاہر یہ 5 لگتے ہیں ورنہ اندر سے ایک ہے. فاطمہ نساکم کی جگہ پہ گئی، نسانا کی جگہ پہ گئی ہیں. تو آپ غور کیجئے فاطمہ نسانا کی جگہ میں کیسے چلی گئی ہیں. وہ اس طرح سے گئی ہیں کہ وہ رسول کی بیٹی ہیں، ایک علی کی بیوی ہیں، 2 حسن حسین کی والدہ ہیں. وہ سب کے بقول گئی ہیں. تو جواب یہ ہے، ہم قرآن سے پیش کر رہے ہیں کہ انما المؤمنون اخوہ، اے مومن تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو. تو بھائی مومن کیا ہوتے ہیں؟ اس انما المؤمنون میں سارے آ جاتے ہیں، عورتیں مرد سب آ جاتے ہیں. تو کیا سب لوگوں نے اپنی بہنوں سے شادی کی ہے، یا سب نے ماؤں سے شادی کی ہے، یا بہنوں سے شادی کی ہے؟ نہیں. یعنی انما المؤمنون اخواتن، یہ بھائی بھائی ہونا جو ہے یہ اب یوں اس کو سمجھیں کہ وہ سگا بھائی ہے یا ویسے اس سے بھی بڑھ کے ہے، لیکن ایک عام اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ بھائی ہے، یعنی ایک دوسرے کا خیال کرتا ہے. تو اگر یہاں بھی اگر ہم یہ کہہ لیں کہ سارے وہ آپس میں مرد جو ہیں وہ عورتیں بھی بھائی بھائی ہیں سارے، تو پھر شادی کیسے کی جا سکے کسی سے؟ تو بھائی کو یا عقل بھی استعمال کر لیا کرو. سیدھی سی بات ہے کہ جو اہل بیت کا دشمن ہے اس کی عقل ہی ماری جاتی ہے. یعنی انہوں نے کوئی نہ کوئی اس کے اندر مین میخ نکال ہی لینا ہوتا ہے، کٹ ہوجتی کرنی ہی ہوتی ہے. تو پوچھا جاتا ہے، پوچھ لیتے ہیں ہم ان سے
کیا جو جنہوں نے شادی کیا وہ آپ کے ساتھ کیا ہے، وہ مومن نہیں ہے؟ تو قرآن مجید کے اندر ساتھ جہاں بھی آئے گا یا ایھا الذین آمنوا آئے گا تو وہ مراد مرد اور مومن عورت ہی ہوں گے۔ جیسے کہ ایک آیت ہے جس میں قرآن کے اندر آیت ہے کہ روزے کو فرضیت کا بتایا گیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کیے گئے تھے لوگوں پر، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 183 ہے، دوسرا پارہ ہے، دوسری صورت ہے، اور آیت ہے 183۔ تو یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے، مثلا مردوں کے لیے نہیں، بھائی یہ عورتوں پر دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے باتیں کرنے سے کوئی سچائی مٹ جائے گی کیا؟ بھائی حضرت علی کو کرم اللہ وجہ کہتے ہیں، عین اللہ کہتے ہیں، اسد اللہ کہتے ہیں، ید اللہ کہتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا کان ہے، تو اللہ کا قرآن میں کہتا نہیں میرا ہاتھ ہے، جو میرا بن جاتا میں اس کا بن جاتا ہوں، تو پھر تو کیا وہ اللہ بن جائے گا؟ سوچ لو یار خود۔ انما المؤمنون اخوہ کا کیا مطلب ہے؟ ساری عورتیں مرد بھائی بہن ہیں، بھائی ہیں۔ جناب یہ ذرا اس طرح سے بس کہتے ہیں اعتراض کرنا ہوتا ہے، لیکن جب منہ پر پڑتی ہے تو وہ اعتراض پھر کہتے ہیں آئیں شائع کرنے لگ جاتے ہیں۔ اعتراض وہ ہونا چاہیے جس میں کوئی وزن ہو یار، یعنی انما المؤمنون اخوہ، یعنی سارے مومنین آپس میں بھائی ہیں، یہاں عورتیں مرد دونوں ہیں۔ اب بھائی سے مراد کیا ہے؟ بھائی چارہ ہے اور کیا ہے؟ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ صحیح سلوک، بھائیوں سے بڑھ کے، وہ جسمانی لحاظ سے بھائی نہیں ہو، یعنی ماں باپ کا بیٹا نہیں بنتا وہ۔ عبداللہ بن مسعود سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ طے ہوتا کہ میں کسی کو اپنا دوست انتخاب کرتا تو میں حضرت ابوبکر کو انتخاب کرتا، لیکن وہ تو میرا بھائی ہے۔ یہ ہے صحیح مسلم۔ تو یہ مسلم بن حجاج ابو الحسین القشیری النسابوری متوفی ہیں جی، فوت ہوئے ہیں 261 میں، دار النشر، یہ دار احیاء تراث العربی بیروت، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی، جلد 4 صفحہ 1855۔ تو اس سے یہی بات بنتی ہے جو اعتراض کیا جاتا ہے اہل تشیع پر کہ نفس رسول حضرت علی کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو لہذا جب حضرت ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی ہیں تو حضرت عائشہ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ وہ بھائی کی بیٹی ہو گئی۔ تو اب یہ کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی کی محرم بیٹی سے شادی کی ہے؟ نہیں بابا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اول تو یہ کوئی روایت ہی نہیں ہے، اگر یہ روایت ہوتی تو ثقیفہ کے دن بھی ہم یعنی حضرت ابوبکر اس کو اپنے لیے ایک حجت قرار دیتے، اور اس کو یہ حدیث ایسی بھی نہیں ہوتی کہ صرف عبداللہ بن مسعود کو ہی پتہ ہوتا، اور اگر یہ ایسی روایت ہوتی تو جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس کو پہلے سنا دیتی، بتا دیتی، اور خود بھی ابوبکر سناتے، یعنی حضرت عائشہ بھی بتا دیتے اور حضرت ابوبکر بھی بتا دیتے۔ تو چونکہ ایسا انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا ہے، نہیں بتایا ہے، نہ اپنے لیے اس کو
حجت قرار دیا ہے، تو پھر ایسی روایت کا وجود جو ہے کسی کھاتے کا نہیں بنتا۔ مطلب یہ اوپر روایت ہم نے پیش تو کی ہیں، لیکن حدیث سے پیش کی ہیں اور صحیح سے پیش کی ہیں، لیکن ہمارا ان حدیث سے متفق ہونا کوئی لازمی بات نہیں ہے، صرف سوال اور جواب، یعنی اگر اعتراض کیا گیا تھا حضرت علیہ السلام پہ تو ہم نے یہ بات اس لیے یہاں اس کو پیش کیا ہے، کیونکہ یہ تو نہیں ہوتا کہ میٹھا میٹھا آپ کرے اور کڑوا کڑوا تھو کر لے، ایسا نہیں ہوتا۔ جو بات ایک جگہ پہ فٹ ہوگی وہ ہر جگہ فٹ ہوگی۔ اللہ عالم بالصواب۔ اب ہم ایک اور حدیث پیش کر رہے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائی کو بلا لاؤ۔ تو سننے والے نے سنا کہ کیا ابو بکر، حضرت ابو بکر کو بلا لائیں؟ رسول پاک نے فرمایا کہ نہیں، فرمایا میرے بھائی کو لے آؤ۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر کو بلا لائیں، کہا نہیں۔ پھر فرمایا کہ میرے بھائی کو لے آؤ، بلا لاؤ۔ تو پھر ان لوگوں نے کہا، رسول پاک سے پوچھا کہ بھی کیا حضرت عثمان کو لے آئیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہاں حضرت عثمان میرا بھائی ہے۔ اور آپ نے پھر حضرت عثمان کو بلایا اور حضرت عثمان کا گفتگو کر فرمایا کہ اللہ نے خلافت کی قمیض جو ہے تمہیں پہنائی، اور اگر منافقین اس کو اتارنا چاہتے ہیں یا چاہیں گے تو تم کو اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، نہ اتارنے دینے۔ اب یہاں غور کیجئے کہ حضرت عثمان کو رسول پاک نے بھائی کہا تھا، تو پھر حضرت عثمان آپ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان سے نورین نے رسول پاک کی 2 بیٹیاں شادی کی ہے، تو جو بھائی کی بیٹی شادی کیسے کر سکتا ہے جناب؟ تو یہ سوالن جواباً بات ہو رہی ہے کہ جیسے کہا گیا تھا کہ حضرت علی نفس رسول ہیں آیت مبارکہ کے اندر، تو پھر اعتراض کیا گیا تھا بھی نفس رسول جو ہے تو وہ کیسے رسول پاک کی بیٹی شادی کر سکتا ہے؟ تو اس کا یہ جواب تھا۔ اب یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، تو یہ مسلم بن حجاج ہیں، تو ان کی صحیح مسلم ہے۔ اب ہم نے یہ صحیح مسلم سے پیش کر دی ہے، تو اب کوئی عقل کہہ سکتا ہے کہ یہ یہاں بھائی کیا عقلی طور پر صحیح نہیں ہے یا ہے؟ بھائی جان، یہ اسلامی بھائی مراد ہے، اخوت اسلامی مراد ہے، اس کو جسمانی طور پر نہیں ہم کہہ سکتے۔ لہٰذا اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام میری جان ہے، تو یہاں کیا وہ فزیکی طور پر ان دونوں کا ایک ہونا لازم آئے گا یا ایک ہو جائیں گے؟ تو یہ فزیکل طور پر نہیں ہے، یعنی فزکس کے لحاظ سے، یعنی فزیکی طور پر نہیں ہے، جسمانی طور پر ایک ہونا مراد نہیں ہے۔ ایک دینی بھائی ہے اور رسول پاک کی جان ہے، نفس رسول ہے۔ تو بھائی ایک دفعہ ہجرت کی رات دیکھ لو کہ جب علی علیہ السلام کو رسول پاک نے بلایا کہ بھائی، اب دیکھو حالانکہ تو علی علیہ السلام آپ کے بھائی نہیں ہیں، آپ کے چچا تایا کے بیٹے ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، لیکن آپ بھائی کہہ رہے ہیں، آپ کو اپنا بڑا بھائی بنایا تھا واقعات مدینہ کے دوران۔ تو علی جب لیٹ گئے تو کافروں کو نہیں پتہ لگا کون کس جگہ کیسے آ گیا ہے۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے نفس جو ہوتا ہے وہ بس بینی ویسا ہی ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو ایسا ہی ہے۔
تو جب علی لیٹ گئے تو کفار کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ علی علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں کہ رسول پاک لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ وہ نگینے ہیں جو ایک ہی جگہ دوسرا رکھ دیا جائے تو پتہ نہیں چلتا کسی کو۔ دیکھیں جب جنگ خندق کا واقعہ تھا نا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباس علی علیہ السلام کو پہنا دیا تھا، اپنی عبا انہیں دے دی تھی، امامہ دے دیا تھا، تلوار پیش کی گئی، کہا تھا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ تو ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ آئے مباہلہ صرف اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے، آئے تطہیر اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور اہل بیت کوئی بیوی نہیں ہے سوائے حضرت علی کے، حضرت حسن علیہ السلام کے، حضرت حسین علیہ السلام کے، اور فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین کے علاوہ کوئی اور اہل بیت میں شامل نہیں ہے۔ جو ہمارے 14 معصومین ہیں، یعنی 14 معصومین میں ہم سے کیا مراد ہے جی؟ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہو گیا، حضرت فاطمہ 2، حضرت علی علیہ السلام 3، حضرت حسن 4، حضرت حسین علیہ السلام 5، حضرت علی زین العابدین 6، اور اسی طرح سے محمد باقر علیہ السلام، جعفر صادق علیہ السلام، اور موسیٰ کاظم علیہ السلام، علی رضا علیہ السلام، محمد نقی، علی نقی علیہ السلام، اور حسن عسکری علیہ السلام، اور قائم آل محمد صلی اللہ اجل اللہ فرجہ شریف صاحب زمان، وہ 14 معصومین ایک ہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ہی بنایا کیونکہ ان کی ہر بات میں یکسانیت ہے۔ تو یہ تو حضور پاک کی حدیث بھی ہے، میرے خلاف 12 خلفاء ہوں گے، سارے اوسطنا محمد ہوں گے، اولنا محمد ہوں گے، آخرنا محمد ہوں گے۔ اس بات سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اگر امام علی کی بات کر رہے ہیں تو امام حسن کی بھی وہی بات ہوگی، امام حسین کی بھی وہی بات ہوگی، اس طرح سے سب کی ایک ہی بات ہوگی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے ویسی بات ہر امام نے کی ہے۔ جو فاطمہ علیہ السلام نے علیہ السلام اللہ علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہ نے جو فرمایا وہی سب کے لیے حجت ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث جو ائمہ کرام کی کسی حدیث سے منطبق ہو، ٹکراتی نہ ہو، ہم اس کو مانتے ہیں، قرآن آیات سے ٹکراتی نہ ہو ہم تب مانتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے اللہ کے ولی ہیں، اور امامت جو ہے من جانب اللہ ہوتی ہے، ہمارے بنانے سے امامت نہیں بنتی۔ ہم کسی کو مسجد کا امام تو بنا سکتے ہیں، امت کا امام نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ ہمارے امام ایسے ہیں کسی نے کبھی کسی جگہ سے علم حاصل نہیں کیا، ان کا کوئی استاد نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ سیکھا کہاں سے؟ تو سیکھا کیسے؟ حضرت علی نے کہاں سے سیکھا؟ رسول پاک سے۔
جب علی علیہ السلام پیدا ہوئے خانہ کعبہ میں، رسول پاک نے زبان چسائی تھی اور اپنا علم جو ہے علی کی طرف منتقل کر دیا تھا۔ یہ علم لدنی ہوتا ہے۔ اسی طرح سارے کے سارے علوم جو ہیں وہ رسول پاک سے علی کی جانب، علی سے امام حسن، امام حسین کی جانب، اور آگے امام حسین سے زین العابدین علیہ السلام کی جانب، اور زین العابدین امام محمد باقر کی جانب، محمد باقر جعفر صادق کی جانب، اور جعفر صادق سلام علیہ السلام سے موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور پھر موسیٰ کاظم سے امام علی رضا علیہ السلام، اور پھر امام علی رضا سے محمد تقی، اور امام محمد تقی سے علی نقی علیہ السلام، اور حضرت علی نقی علیہ السلام سے حسن عسکری علیہ السلام کی طرف یہ علم اب منتقل ہوتا گیا، اور وہاں سے سب پھر علم جو ہے آخر الزمان امام محمد مہدی علیہ السلام کے پاس پہنچا ہے۔ بہت سے لوگوں نے کوشش کی ہے کہ ان کو پڑھایا جائے، لکھایا جائے، کون پڑھا سکتا ہے انہیں؟ یوں ہی تو نہیں کہہ دیا تھا رسول پاک نے انا مدینہ العلم علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور یوں ہی حضرت علی نے فرما دیا کہ پوچھو مجھ سے، میں زمین کے راتوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ شعر کسی نے کیا خوب کہا، ایک بار کسی کا شعر ہے جی، نہ تیر لائے نہ تلوار لے کے آئے تھے، نہ ساز لشکر جرار لے کر آئے تھے، شکست مان لی باطل نے جنگ سے پہلے، کہ رسول اپنے ساتھ وہ کردار لے کر آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرج۔ پلیز چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے، اور کمنٹس وغیرہ ضرور کیجئے، تاکہ اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو تو اس کی نشاندہی ضرور کیجئے۔ تو انشاءاللہ ابھی یہ 7ویں مجلس ہے، اور تقریباً لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ 70-72 ہوں گی فضائل علی کے لیے، اور پھر ایسے ائمہ کرام کے تمام فضائل پر ایسے ویڈیو آپ کو شامل ہوتی جائیں گی، تاکہ اگر کوئی شخص سوال جواب کرتا ہے تو اس کو جواب آرام سے مل جائے اور انہیں کی کتابوں سے مل جائے۔